السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بریک سے پہلے ہماری گفتگو ہو رہی تھی والدین کے حقوق کے سلسلے میں، اور یہاں تک ہماری ڈسکشن پہنچی کہ انسان ممکن ہے دنیا میں بڑا وفادار ہو جب والدین زندہ ہیں، لیکن ان کی وفات کے بعد انہیں بھول جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں یہ آگ لکھا جاتا ہے۔ اور ممکن ہے ایک نے خیال نہیں رکھا ہے، لیکن ان کی وفات کے بعد ان کے لیے توبہ، استغفار، دعا و مناجات، ان کے لیے اچھے اچھے اعمال کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس اولاد میں سے شمار کرے گا کہ جو وفادار ہے، جو دھیان کرنے والی تھی، جو تابع فرمان رہی ہے وہ اولاد۔ اس لیے کہ مرنے کے بعد انسان بہت زیادہ محتاج ہوتا ہے، مرنے کے بعد ایک انسان بہت زیادہ فقیر ہوا کرتا ہے، جتنا بھی بڑے سے بڑا اگر متقی ہو، لیکن جب ایک انسان دیکھتا ہے اپنے اعمال کو، ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کی جو اس نے غفلت کی ہے اس سے وہ پچھتاتا ہے، اس سے وہ پریشان ہوتا ہے، اس نے میں نے کیوں ٹائم ویسٹ کیا، میں نے کیوں اپنا وقت برباد کیا، چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اسے اس وقت یاد آتی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کاش میں ان اوقات کو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مناجات کے طور پر اس کو وقف کرتا۔ اور یہ بھی ایک بہت بڑی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس نعمتوں میں سے ہے، بلکہ یہ رحمت واسعہ کا حصہ ہے کہ عمل کوئی کرتا ہے اور اجر اللہ کسی کو دیتا ہے۔ یعنی اگر کسی کی نیت خود تو وہ نہیں کر سکتا چونکہ انتقال ہو گیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ رحمت واسعہ ہے، یعنی رحمت واسعہ ہے کہ جو اس کی کمپریہنسو مرسی اینڈ کائنڈنس جس کو کہا جائے، اس کے ذریعے انسان کو یہ جتنا بھی اجر ہے اور ثواب ہے، مر گیا ہے کہ انسان فوت ہو گیا ہے، انتقال ہو گیا ہے، عالم برزخ میں چلا گیا ہے، اگر کوئی اس کے لیے دعا کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زیارت کرتا ہے، یہ ساری اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے تو نے اس آدمی مرحوم کی نیت سے کی ہے، ٹھیک ہے ہم اسے اجر دیتے ہیں۔ ورنہ اگر اللہ کہتا ہے نہیں اسے چاہیے نا، دنیا میں ہم نے زندگی دے دی ہے کافی ہے، لیکن اللہ نے کیا ہے رحمت واسعہ چھلک رہی ہے عالم برزخ میں بھی ایک انسان پر، کہ اگر اس نے اچھی اولاد چھوڑی ہے، اگر اس نے اچھے احباب اور دوست چھوڑے ہیں تو کیا ہے اس کے لیے مدد ملتی رہتی ہے، وہ ایک شخص فائدہ اٹھاتا رہتا ہے، وہ شخص ہمیشہ اپنے دوست، احباب، عزیز و اقارب، اولاد کے ذریعے وہ اجر اور ثواب حاصل کرتا رہتا ہے۔ اس لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سید الابرار یوم القیامہ رجل بر بوالدیہ بعد موتہما۔ ہاں یعنی کیا ہے، بہترین وہ نیکی، یعنی قیامت کے دن بہترین جو نیکی کرنے والا ہے اور اچھے سید الابرار، یعنی یہاں سے اچھے لوگوں میں سے، بہترین لوگوں میں سے وہ شخص ہے قیامت کے دن کہ جو اپنے والدین کی وفات کے بعد ان کے ساتھ نیکی کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، حسن سلوک کرتا ہے، یعنی والدین کی وفات کے بعد ان کے لیے اچھے اچھے اعمال کرتا ہے، ان کے لیے دعا کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، صدقات دیتا ہے، ان کے نام صلہ رحم کرتا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں والدین کے سلسلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب نے، معصومین علیہ السلام نے 80 حق قرار دیے ہیں۔ How many rights? 80 rights. 80 rights. 80 حق قرار دیے ہیں والدین کے سلسلے میں، جن میں سے اگر 40 سلیمانی میں اب دیکھیں تو یہ منقول ہے کہ 80 حق ہے۔ 80 حق کو ہے کہ اولاد کو چاہیے کہ they have to observe these 80 کیا ہے رائٹس، اس کو جو 80 حق ہیں اس کو اسے observe کرنے کی ضرورت ہے۔
جن میں سے آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ جو 80 حق ہیں، 40 حقوق کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، ان کی حیات کے ساتھ ہے، اور 40 حقوق کا تعلق کیا ہے؟ ان کی وفات کے بعد کا ہے۔ آج ہم دیکھیں کس حد تک جو ہے نا وہ پہنچے ہیں، اور کس حد تک آپ کو وہ چیزیں، یعنی پھر ان 40 حق جن کا تعلق انسان کی، جب والدین موجود ہیں، حیات ہیں، اس دوران 40 حقوق ہیں کہ جن میں سے 10 کا تعلق انسان کے بدن کے ساتھ ہے، 10 کا تعلق انسان کی زبان کے ساتھ ہے، 10 کا تعلق انسان کے دل و جان کے ساتھ ہے، اور 10 کا تعلق انسان کے مال کے ساتھ ہے۔ کتنے ہوگا حقوق؟ 40 ہوگا۔ 40 کون سے؟ 10 کہ جس کا تعلق انسان کے بدن کے ساتھ، بدن کے ساتھ۔ دوسرے کیا ہے کہ وہ 10 حقوق ہیں کہ جن کا تعلق انسان کی زبان کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے، زبان کے ساتھ اسے کس طرح بیہیو کرنا چاہیے، انسان اپنی فزیکل سٹیٹ کے اعتبار سے اسے کس طرح بیہیو کرنا چاہیے۔ تیسرا یہ ہے کہ انسان دل و جان کے ذریعے کس طرح، وہ 10 حقوق کیا ہیں کہ جن کا تعلق دل و جان کے ساتھ ہے، والدین سے متعلق۔ اور چوتھا کیا ہے کہ وہ مال سے متعلق ہے۔ 10 حقوق اللہ نے مال کے سلسلے میں رکھے ہیں والدین کے لیے، 10 حقوق اللہ نے رکھے ہیں دل و جان کے اپنے والدین کے سے، 10 حقوق کیا ہیں انسان کے بدن کے اعتبار کے ساتھ ہے، اور 10 حقوق زبان کے ساتھ ہے۔ آپ دیکھیے جو انسان کی بدن کے ساتھ جس کا تعلق ہے ایز اے فزیکل سٹیٹ، وہ جو رائٹس ہیں 10 ہیں۔ اس میں سے آپ پہلے دیکھیں کہ وہ جو 10 حقوق ہیں اور جس کا تعلق انسان کے جسم اور جسمانیات سے ہے، جو انسان کے بدن اور فزیکل سٹیٹ کے ساتھ جس کا تعلق ہے، ان میں سے ایک سب سے پہلے حق کیا ہے کہ ہمیشہ کیا ہے ان کی خدمت کرے، لائک اے سرونٹ، اس طرح ان کا جو ہے نا وہ خدمت گزار رہے، جس طرح ایک نوکر ہوا کرتے ہیں، خادم بن کر دونوں کی خدمت کرے۔ اور قرآن نے بھی اس بارے میں بڑا خوبصورت فرمایا ہے کہ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، تمہارے کیا اپنے شولڈر جھکائے رکھو عجز و انکساری کے ساتھ۔ ہمیشہ تمہاری انداز گفتگو کیسا ہونا چاہیے والدین کے سلسلے میں؟ عجز کے ساتھ، یعنی کیا ہے ہمبلنس کی، یعنی کیا ہے کہ یہاں پہ پیک آف دا اگر ہمبلنس کا ہے نا تو وہ یہاں پہ وَخْفِضْ لَهُمَا، اپنے یہ شولڈر جھکائے رکھنا ان کے سامنے۔ تو کیا ہے کہ دونوں کے سامنے کیا ہے خدمت گزاری کرنی ہے، پہلی جو انسان کی جسمانی لحاظ کے ساتھ ہے۔ اور یہی چیز ہے کہ دوسرا یہاں پہ کیا ہے کہ ان کی جو حرمت ہے، عزت ہے، حرمت یعنی عزت، آنر، ریگارڈز، دونوں کو اس میں ہمیشہ اس کا جو احترام ہے، والدین کا احترام ہمیشہ رکھنا ہے، ہمیشہ احترام، ریگارڈز، رسپیکٹ، حرمت کا خیال کرنا ہے۔ تیسرا یہاں پہ یہ ہے کہ کبھی بھی ان کے آگے نہیں بیٹھنا ہے، پیچھے بیٹھنا ہے۔ مثلا لائن اپ ہو رہے ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے؟ پیچھے رہنا ہے، آگے نہیں بڑھنا ہے۔ صحیح؟ ممکن ہے ایک پیش نماز، وہ تو ظاہر ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے، اس وجہ سے وہ سامنے ہے۔ لیکن کیا ہے کہ ایک جو جنرل رول اسلام نے مرتب کیے ان کے لیے، اینڈ فزیکل سٹیٹ، اس میں یہ ہے پہلی چیز خدمت گزار، دوسرا یہ ان کی حرمت اور ان کی عزت کا خیال، تیسرا یہ ہے کہ ان کے آگے نہیں بیٹھنا ہے، پیچھے بیٹھنا ہے، آگے نہیں بیٹھنا ہے، پیچھے بیٹھنا ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ جس چیز سے یعنی اللہ اور اللہ کے رسول نے منع نہیں کیا ہے نا، منع نہیں کیا ہے، ہر اس چیز کا دھیان کرنا ہے، ہر اس چیز کا دھیان کرنا ہے۔ اگر اللہ کا حکم اس میں ہے، فرض کیا ہے کہ والدین اگر کہیں او نماز پڑھنے لوڑ نہیں، بات ٹھیک ہے آرام میں بیٹھ، نہیں، اس میں اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم، چونکہ یہ جتنی رسپیکٹ دی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہے، جتنی رسپیکٹ والدین کو دی ہے یہ پیغمبر اسلام کے تصدق سے، پیغمبر اسلام کا صدقہ ہے، جس کی وجہ سے والدین کو عزت ملی ہے۔
اب وہ اگر اللہ کے حکم میں آ کر انٹرفیئرنس اگر کرتے ہیں تو نہیں، اس کو نہیں ماننا. باقی جو کام وہ کہیں، جو کام کہیں، اگر اللہ نے نہیں کیے اس کو جو ہے نا انجام دے. اور اگر کوئی واجب شرعی نہیں ہے، ٹھیک ہے، واجب شرعی اگر نہیں ہے، والدین کہتے ہیں او نہیں چھوڑ یار، روزہ شوزہ نہ رکھا کر، میں پریشان ہو جانا ہے، حالانکہ اس پہ واجب نہیں، اس صورت میں جو ہے اطاعت نہیں. لیکن اگر کہتے ہیں مستحب روزہ ہے، ریکمینڈڈ فاسٹ اگر کوئی رکھنا چاہتا ہے تو پھر کیا ہے؟ پھر نہیں واجب شرعی ہے، پھر الگ مسئلہ ہے. یہاں پہ جو ہے نا اس کی 5ویں چیز یہ ہے کہ وہ یعنی مستحبی جو روزہ ہے ان کی اجازت کے بغیر نہیں رکھے. اگر آپ نے مستحب روزہ رکھنا ہے، مستحب روزے کے لیے کیا ہے؟ والدین سے اجازت لے لیں کہ میں مستحب روزہ ہے، میں سوموار کو روزہ رکھنا چاہتا ہوں، یا میں جمعرات کا روزہ ہے وہ رکھنا چاہتا ہوں. مستحبی جتنے روزے ہیں اس کے لیے آپ والدین کی اجازت لے لیں. کیونکہ بعض اوقات والدین دکھی ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، اولاد کو جب دیکھتے ہیں کہ وہ اس طرح ہے، تو یہ ہے کہ جو مستحبات ہیں اس سلسلے میں والدین سے جو ہے نا وہ کنسلٹ کریں. پھر اگر کوئی واجب سفر نہیں ہے، صحیح ہے، بعض اوقات جو سفر بڑے ضروری ہوا کرتے ہیں، واجب ہوا کرتے ہیں وہ سفر، اگر وہ نہیں ہے، اسی طرح انٹرٹینمنٹ کر لیے کچھ ہے، تو والدین سے پہلے اجازت لے لیں. والدین سے پہلے اجازت لیں، اس کے بعد جو ہے نا وہ سفر کے لیے جائے. ٹریول کرنا چاہتا ہے ٹھیک ہے، لیکن کیا ہے کہ آپ کو والدین کی اجازت لی ہے یا والدین سے اجازت نہیں لی ہے. انٹرٹینمنٹ کا ہے، ویسے کوئی ہے سفر، والدین سے اجازت لے لیں. لیکن اگر کوئی واجب سفر ہے، مثلا حج کے لیے جانا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے منت مانی ہے، زیارت کے لیے جانا ہے، اس سلسلے میں جو ہے نا وہ ٹھیک ہے، اس سلسلے میں آپ بتائیں ضرور، لیکن اس میں اجازت شرط نہیں ہوتی ہے، پرمیشن جو ہے نا اس میں شرط نہیں ہوتی ہے. لیکن اگر ویسے کوئی انٹرٹینمنٹ کے لیے جا رہا ہے، یا ویسے کیمپنگ کے لیے جا رہا ہے، ویسے کسی اور ٹور کے لیے جا رہا ہے، تو والدین سے اجازت لے. 7ویں چیز یہ ہے کہ جب بھی والدین آ جائیں تو ان کے سامنے کھڑا ہو جائے، سٹینڈ اپ، صحیح ہے، کھڑا ہو جائے اس وقت. اچھا جب وہ کہیں، جب وہ چونکہ استاد اور والدین کے لیے، جس طرح میں نے اس سے اور بھی یاد نہیں آ رہا مجھے کس پروگرام میں نے آپ کو احادیث بھی سنائی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرمت رکھی ہے، اللہ کے حبیب نے حرمت رکھی ہے والدین کے ساتھ. والدین آ جائیں کھڑے ہو جائیں، استاد آ جائیں کھڑے ہو جائیں. اچھا یہ جو کھڑے ہونے ہیں، پھر وہ اجازت دیں، جی تشریف رکھیں. کھڑا ہوا ہے یہ مثلا، کھڑا ہو گیا، والدین آئے، کھڑا ہو گیا. اب جب کھڑا ہوا ہے تو کہتے ہیں تشریف رکھیں، چلیں بیٹھ جائیں. جب کہیں بیٹھ جائیں تو بیٹھ جائیں. یعنی پھر جب بیٹھنا ہے تو پھر انتخاب اس طرح کریں کہ جو ان سے یعنی کمتر جگہ ہے اس پہ بیٹھیں. فرض کیا وہاں جہاں جگہ بیٹھی ہے، جگہ بنی ہوئی ہے، ایک جگہ کمبل بچھا ہوا ہے، وہاں پہ ایک جگہ نہیں، دوسری طرف آپ اس طرف جگہ کا انتخاب کریں گے جہاں پہ وہ یعنی زیادہ رسپیکٹفل جو جگہ ہے ان کو وہاں پہ جگہ دیں. یہ 7واں حق ہے. 8واں حق یہ ہے کہ جب آپ راستہ جب آپ نے چلنا ہے تو پھر آپ آگے فرنٹ پہ نہ رہیں، پیچھے رہیں. آگے نہیں چلیں، پیچھے چلیں. اچھا آگے نہیں چلیں، ہر دفعہ نہیں آگے. کچھ مواقع ایسے ہیں کہ جہاں پہ آگے چل سکتے، مثلا رات کا اندھیرا ہے، رات کے اندھیرے میں ان کو ظاہر ہے ان کی فزیکل اسٹیٹ وہ نہیں ہے جس طرح آپ کی ہے، آپ بیٹے ہیں ان کے، لہٰذا آپ آگے کے چلیں. ممکن ہے وہ ان کے اس طرح جو ہے نا وہ رات کے اندھیرا ہے، ان کا پاؤں پھسل جائے، آپ آگے کے چلیں تاکہ وہ آپ کے اس روٹ کو دیکھتے ہوئے وہ بھی آگے کے آرام کے ساتھ چلیں. ٹھیک ہے، یہ چیزیں جو ہے نا مستثنا ہے. یا مثلا ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ وہ برف باری ہے، آپ آگے والدین ظاہر ہے کہ وہ تو اس برف کی صورت میں ہے، کیچڑ کی صورت میں ہے، زمین ہموار نہیں ہے، پہاڑی رستہ ہے، رات کا ہنگام ہے. یہ ایسی صورتیں جو ہے نا وہ مستثنا ہوا کرتی ہیں. یا مثلا وہ خود کہتے ہیں کہ بعض اوقات بیٹھ جائیں، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن کیا ہے کہ جو رولز اینڈ ریگولیشن اسلام نے بتایا میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں. میں نے جو یہاں پہ آپ لوگ دیکھتے ہیں وہ نہیں میں بتا رہا ہوں. یہاں پہ بڑی بڑی چیزیں ہوتی ہیں، میں وہ چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو شارع مقدس نے، معصومین علیہ السلام نے وہ رولز اینڈ ریگولیشن جو قرار دی ہیں وہ بتا رہا ہوں. ان کے آگے نہیں چلے، ان کے پیچھے چلے. لیکن میں نے اس کے جو
ایگزامشنز ہیں وہ بھی بتا دی ہیں، اس کی ایکسپلینیشن جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے کر دی ہے کہ اگر بعض اوقات مثلا راستہ خراب ہے، بارش ہو رہی ہے، کیچڑ ہے، وہاں پہ مثلا برف باری ہے، راستے کا خطرہ ہے، رات کا ہنگام ہے، اندھیری رات ہے، ایسی صورت میں آپ آگے رہیں تاکہ وہ آرام کے ساتھ آپ کے پیچھے پیچھے چلیں، ان کو کسی قسم کا کوئی صدمہ نہیں پہنچنا چاہیے، نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ اسی طرح جو نئی چیز ہے کہ جو حق کے والدین کے سلسلے میں ان دی فزیکل اسٹیٹ، وہ یہ ہے کہ ہمیشہ ان کو مہربان نگاہوں کے ساتھ دیکھو، مہربان نگاہوں کے ساتھ انہیں دیکھو۔ یعنی کیا ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے نا وہ اس انداز کے ساتھ پیش نہ ہو کہ اپنی آنکھیں نکالو، گھور کر دیکھو یا اس قسم کی، کیونکہ جب ایک بچہ اپنے والدین کی چہرے کی طرف مہربان نگاہوں سے دیکھتا ہے تو اللہ کی رحمت کے جو چشمے ہیں نا وہ رواں ہو جاتے ہیں۔ وہ حدیث کہ 4 جگہ پہ اللہ کی رحمت جوش مارتی ہے، اس میں سے ایک وہ ہے کہ جب کعبے کا دروازہ اوپن ہوتا ہے، کھلتا ہے، دوسرا جب بارش آتی ہے، تیسرا جب بچہ اپنے والدین کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے، اور چوتھا کیا، عند النکاح کہ جب شادی ہو رہی ہوتی ہے، نکاح کے دوران، اس وقت بھی اللہ کی رحمت موج میں ہوتی ہے، جوش مارا کرتی ہے۔ 10واں یہ ہے کہ ہمیشہ ان کے لیے خدمت کے لیے تیار رہے، ہمیشہ خدمت کے لیے یہ 10 جو میں نے بتائی ہیں چیزیں، یہ حق 10 حق وہ انسان کی جسمانی اعتبار کے ساتھ ہے، on the physical state، اس لحاظ کے ساتھ اسے دیکھنا چاہیے۔ اب میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا، آپ اس کو غور کے ساتھ جو ہے نا وہ سنیں، اور یہ چونکہ ایک درس ہوا کرتا ہے، لیکچر ہوا کرتا ہے، اور ایک کلاس ہے ہماری کہ جو پوری دنیا میں گلوبل کلاس ہے نا، ہدایت ٹی وی گلوبل کلاس ہے، ایک قسم کی یونیورسٹی ہے، اوپن یونیورسٹی ہے۔ اس وجہ سے جب آپ لوگ سنیں، پیپر قلم آپ کے پاس ہونا چاہیے، یہ چیزیں آپ کو کل ساری بھول جائیں گی، پھر کچھ نہیں ہے، پھر ہاں وہ جی ریپیٹ ہوا ہے، وہ پروگرام کیا ہوا ہے جی اس سے فلاں کاپی دے دو تو فلاں نہیں، آپ کے پاس پین پینسل ہونا چاہیے۔ جب آپ بیٹھیں آرام کے ساتھ کہ جس طرح کلاس ہوتی ہے، گھر میں بیٹھ کے باوضو طریقے کے ساتھ بیٹھیں، اور اس کے بعد ان چیزوں کو، ان پوائنٹس کو لکھیں۔ یہ معصومین علیہ السلام کے فرامین ہیں کہ جو ہم لوگ ظاہر ہے کہ محنت کر کے آتے ہیں اور آپ لوگوں تک یہ چیزیں پہنچتی ہیں، اور اسی طرح چونکہ انسان کے لیے یہ بات بڑی ضروری ہوا کرتی ہے، قید العلم، جس طرح مولا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان ہے، قید العلم بالکتابہ، ہمیشہ اپنے علم کو کتابت کے ذریعے محفوظ کرو، کتابت کے ذریعے، چونکہ انسان بھول جایا کرتا ہے۔ اور اس کے بعد 10 ایسے ہیں حقوق کہ جن کا تعلق زبان کے ساتھ ہے۔ یہ جو میں نے آپ کو 10 حقوق بتائے ہیں، یہ اس کا تعلق بدن کے ساتھ ہے، جسم کے ساتھ ہے، انسان کی باڈی کے ساتھ ہے، انسان کی فزیکل سٹیٹ کے ساتھ ہے۔ 10 وہ حقوق کہ جن کا تعلق انسان کی زبان کے ساتھ ہے۔ اس میں سے پہلا حق کیا ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے نا وہ کرخت زبان استعمال نہ کرے، کرخت زبان جو ہے نا استعمال نہ کرے، جو تندی ہوتی ہے، شارپنس ان کے یہاں نہیں، جو ہے وہ جو ہے نا وہ نہیں چلتی ہے۔ لہذا نرمی اپنی جو ہے نا وہ پیدا کرے، اپنی جو لینینٹ ہے وہ انسان رکھے گفتگو کے دوران، آرام کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، یعنی نرمی ہو، اس میں تندی نہیں ہو۔ دوسرا کیا ہے کہ ان سے بلند انسان، زبان کے اعتبار، زبان کا حق آپ کو بتا رہا ہوں۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کی جو آواز ہے نا اس سے بلند تمہاری آواز نہیں جانی چاہیے۔ پہلا کیا تھا؟ پہلا یہ تھا کہ نرمی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ۔ دوسرا کیا ہے کہ آپ کی آواز ان کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے۔ تیسرا یہ ہے کہ ان کے ساتھ گستاخی نہیں کرنی چاہیے، جسارت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بہت بڑی گستاخیاں جو ہے نا وہ تو، اب مجھے وہ زیب نہیں دیتا کہ میں وہ بعض کے الفاظ جو ہے نا وہ دہراؤں، لیکن میں اتنا جو ہے نا آپ کو کہتا ہوں کہ والدین کے سلسلے میں جسارت نہیں، جسور نہیں ہونا چاہیے، گستاخ نہیں ہونا چاہیے، بے ادب نہیں ہونا چاہیے، بیہیویئر اس کا جو ہے نا وہ اس طرح خراب نہیں ہونا،
چوتھی چیز یہ ہے کہ انہیں نام کے ساتھ نہیں پکارے. نام کے ساتھ ٹھیک ہے، ان کے نام ضرور ہیں، لیکن کیا ہے کہ ان کے نام کے ساتھ نہ پکاریں، بلکہ ہمیشہ بابا کہہ پکاریں. میرے بابا نے یہ کہا ہے، میری ماما نے یہ کہا ہے، میری ماں نے یہ کہا ہے، میری مادر گرامی نے یہ کہا ہے، میرے بابا جان نے یہ کہا ہے، میرے پاپا نے یہ کہا ہے، جو بھی آپ، میرے ڈیڈی نے یہ کہا، جس طرح بھی آپ بلاتے ہیں وہ الفاظ استعمال کریں، نہ نام کے ساتھ ان کو پکاریں. نام کے ساتھ نہ پکاریں، یہ زبان کا حق ہے. پانچویں چیز یہ ہے کہ جب وہ بات کر رہے ہوں تو ان کی بات کو کاٹے نہیں. انٹرپشن جو ہے نا ان کی باتوں میں نہیں ہوتی. جس طرح ہم لوگ بات کٹ موٹ کے پرے مرے نہیں دینا سارا، اس طرح نہیں ہوتی. یہ بے ادبی ہوا کرتی ہے. ویسے بھی ایک انسان کہ جب گفتگو کر رہا ہے تو اس کی گفتگو کو کاٹنا نہیں چاہیے، انٹرپشن نہیں ہونی چاہیے، سوری کہنا چاہیے اگر اس طرح جو ہے نا وہ کیا ہے. والدین کے سلسلے میں یہی ہے کہ ان کی بات کو نہ کاٹیں. ساتواں یہ ہے کہ انہیں جب بلائیں یا پکاریں اس طرح نہیں ہے کہ جس میں جو ہے نا وہ کمانڈمنٹ کے کچھ سینٹینسز ہوا کرتے ہیں، آپ یہ کریں، آپ وہ یہ نہ کریں، یعنی اس قسم کی نہیں، اس قسم کی لینگویج استعمال نہیں ہونی چاہیے والدین کے سلسلے میں کہ جس طرح یعنی کچھ کمانڈمنٹ کا عنصر پیدا ہوتا رہو، یعنی امر کا یا نہیں کا جس میں عنصر پیدا ہوتا ہو، وہ بھی نہیں ہونا چاہیے اس میں. یعنی آپ کو اس طرح کے الفاظ اختیار کرنے چاہیے کہ جس سے یہ تاثر نہ ملے کہ کہیں پہ یہ ہمیں حکم دیا جا رہا ہے یا ہمیں نہیں کی جا رہی ہے. نہیں، حکم کا عنصر بھی نہیں ہونا چاہیے، نہیں کا جو ہے نا اس میں عنصر وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. آٹھواں یہ ہے کہ انہیں بلاتے وقت وہ فریادیں نہیں لگائیں بلاتے ہوئے، یعنی بلند آواز سے جس طرح جو ہے نا وہ ہوتا ہے، بلکہ ان کو اچھے انداز کے ساتھ بلائیں. یعنی بلاتے ہوئے یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ بانگیں دینا شروع کر دیں ان کو بلاتے ہوئے، بلکہ آرام کے ساتھ، تحمل کے ساتھ ان کو آواز دیں. چیخیں نہیں ان کو بلاتے ہوئے آرام، لہجے میں نرمی وہ ہونی چاہیے. اور میں ایک واقعہ، چونکہ ٹائم میرا بالکل ختم ہو رہا ہے، آپ کو بتاؤں، میں آغا مریشی کی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی لائبریری، ایک خصوصی لائبریری، اوپر جانے نہیں دیتے ہیں، لیکن جو ان کے ہوتے ہیں افراد، ہم لوگ بھی مہمان تھے ان کے ہاں، تو ہمیں بھی دکھاتی ہیں جہاں پہ ان کی ساری وہ خطی ہیں کہ جہاں پہ ہر کتاب کے پیچھے ان کا لکھا ہوتا ہے کہ یہ میں نے فلاں کی نمازیں پڑھی، فلاں کے روزے رکھے تو میں نے یہ کتاب جن خریدی. اس کے بعد وہاں پہ جو لائبریرین تھے انہوں نے مجھے ایک واقعہ سنایا. انہوں نے کہا کہ ان کے بچپن کا ایک واقعہ ہے آغا مریشی کا، آغا مریشی نجفی اعلی اللہ مقامہ، ان کی زندگی کا یہ واقعہ کہ بچپن میں جب ان کو مادر گرامی اپنی ماں کہتی تھی کہ بابا آرام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں، جگائیں ذرا ان کو، آواز نہیں دیتے تھے. وہ کیا کرتے تھے؟ ان کے پاؤں کے ساتھ اپنے چہرے کو مس کرتے تھے، بلاتے نہیں تھے، ان کے پاؤں کے ساتھ اپنے رخساروں کو مس کرتے تھے. بڑے لوگ اس طرح پہنچتے ہیں، بڑے لوگ تھوڑے پہنچتے ہیں کہ اس طرح جو ہے نا حقوق کے خیال کیے بغیر جو ہے نا. نواں یہ حق ہے کہ ان کو اف تک نہ کہیں، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، جس طرح قرآن نے بھی جو ہے نا کہا. اور 10واں حق یہ ہے کہ ان کے ساتھ ادب اور تادیب کے ساتھ، مینر کے ساتھ، اچھے بیہیویئر کے ساتھ، اچھے مینر کے ساتھ ان سے گفتگو اس کی ہونی چاہیے. یہ ہے کہ یہ 10 حقوق جسم کے اعتبار سے آپ نے سنے، 10 حقوق زبان کے اعتبار کے ساتھ ہیں، یہ جو ابھی آپ نے سنے. اسی طرح 10 حقوق مال کے اعتبار کے ساتھ ہیں اور 10 حقوق دل کے اعتبار کے ساتھ ہیں. لیکن چونکہ ٹائم ہمارا بالکل اختتامی ان مراحل پہ ہے تو میں ان کو کہ وہ حقوق کہ جن کا تعلق دل کے ساتھ ہے، جن کا تعلق مال کے ساتھ ہے، انشاءاللہ العزیز یہ اگلے اس سیشن میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گا. خدا بحق محمد و آل محمد ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرما، ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرما. خدا بحق محمد و آل محمد ہمیں والدین کا اطاعت گزار بنا. خدا بحق محمد و آل محمد ہمیں ان کے حقوق کو ادا کرنے والے ان بندوں میں شمار فرما. پروردگار جن کے والدین مرحوم ہو چکے ہیں، پروردگار انہیں جوار اسم جوار
معصومین میں جگہ عنایت فرما، اور جن کے والدین زندہ ہیں پروردگار ان کی زندگی طولانی فرما، انہیں صحت و سلامتی عطا فرما، انہیں آفات بلیات سے محفوظ فرما۔ خدا بحق محمد و آل محمد، ہمارے جو مومنین مومنات مریض ہیں، بیمار ہیں کربلا کے صدقے، انہیں صحت سلامتی شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، عالم اسلام کو سر بلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما۔ خدایا بحق محمد و آل محمد، یوسف زہرا امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔